اگر پکے لائسنس کے ساتھ، فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل. اسی لیے جب کچے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ. اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو، گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گی. اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گی. اسی لیے نہیں سمجھ کے پڑھنا اور گناہ کرنا اچھی بات ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، مان لیا میں آپ کی بات کہ کچے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا، کم جرمانہ، پکے لائسنس زیادہ جرمانہ. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچے لائسنس سے چلائیں گے، ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو 1000 روپیہ ڈنڈ دیں گی، 1000 روپیہ جرمانہ دیں گی. اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے، ٹھوکیں گے، تو پولیس آپ کو 2000 روپیہ جرمانہ دیں گی. لیکن اگر آپ کچے لائسنس کے ساتھ چلائیں گے، گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے، ہو سکتا ہے 5 سال میں آپ 100 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑیں گا 1000 × 100 1 لاکھ روپیہ. اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے، 5 سال میں ہو سکتا ہے کہ 1 بار گاڑی ٹھوکیں گے تو 5 سال کے بعد جرمانہ آپ کو 2000 روپیہ. تو 1 لاکھ جرمانہ اچھا کہ 2000 جرمانہ اچھا؟ یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط لاجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو. اگر کوئی کہتا ہے 2 + 2 5 تو میں کہوں گا ٹھیک ہے 2 روپیہ لے، 2 روپیہ لے، 5 روپیہ لا. 2 لاکھ روپیہ لے، 2 لاکھ روپیہ لے، 5 لاکھ لے کیا. تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لاجک کوئی کہتا ہے اسے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو. تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے، کئی گناہ کرتے رہیں گے، بھلے آپ کو آدھی سزا ملی. تو قرآن مجید کو سمجھو، اس کے پر عمل کرو. انسان غلطیاں کرتے، اکثر غلطیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ غلطیوں سے دور ہوئیں گے. کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں، عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں، لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے دائرے سے باہر مت جاؤ، دائرے میں ہونا چاہیے. ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ہے، کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے، کئی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ پڑھو اس کتاب کی آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو، اس میں کئی فائدے ہیں. اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 2910، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 1 حسنات، 1 ثواب ملیں گا، اور 1 ثواب کے 10 گنا حسنات ہے. یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو 10 ثواب ملیں گے. اور اللہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے، یعنی 10 10 10 آپ کو 30 حسنات ہے، 30 ثواب ہے. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں الف لام میم، الف کے 10 حسنات 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، 10 10 10 30 ثواب. بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لیے ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لیے؟ کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز، ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی غلطیاں کرتے ہیں. کیا یہ 10 10 10 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے؟ اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو کئی گنا زیادہ حسنات ملیں گے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے. اکثر ہم دیکھتے مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں، اور اکثر رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار.
قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، ختم قرآن کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ 2 بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے، آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں، 2 بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے، تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ، ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو کئی مسلمان کہتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ قرآن نازل کیا گیا قرآن خوانی کے لیے۔ جب آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے تو آپ قرآن پڑھتے۔ میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد۔ میں کہیں بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد، کہ قرآن خوانی مرنے کے بعد لوگ کو بلایا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو، آپ ہر روز پڑھو، عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجویشن کرنے کے لیے۔ ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرینچ زبان نہیں جانتا ہے، فرینچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلش جانتا ہے، اور انگلش کی لکھاوٹ ABCD وہ فرینچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے۔ تو وہ فرانس جاتا ہے گریجویشن کرنے کے لیے، ہر روز وہ کالج میں حاضری دیتا ہے، اسے ملتا ہے پی از فار پریزنٹ، ہر روز وہ حاضری دیتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہے۔ جب ایگزامینیشن کا دن آتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، وہاں بھی اسے پی ملتا ہے، پی فار پریزنٹ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرینچ میں نہیں سمجھا، وہ ایگزامینیشن میں بیٹھے گا، ایگزامینیشن پیپر بھی ہے فرینچ میں، کیا وہ ایگزامینیشن میں پاس ہوں گا؟ بالکل نہیں۔ پی کا مطلب پاس نہیں، پی کا مطلب پریزنٹ، لیکن وہ پاس نہیں ہوگا، اس سے پاس ہونے کے لیے سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانیں، کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، کیا فرض ہے کیا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون۔ تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ؟ تو اگر آپ اس امتحان میں، زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں